السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج آپ کی ہدایت القرآن 2 ڈے کورس کی کلاس نمبر 216 ہے، 216 نمبر کلاس۔ آیا نمبر سورہ بقرہ کے آیا نمبر 227 تک کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں پیچھے پہلے قسم کے بارے میں انٹروڈکشن آیا، قسم کی ٹائپس بتائی گئیں، اس کے بعد پھر خواتین یعنی اپنی بیویوں کے بارے میں ایلا کا حکم، وہ بھی قسم ہی کا ایک نام تھا، ایک خاص ٹائپ کی قسم کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب آگے جو 228 آیا ہے، اس میں بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی مشکل کہنا چاہیے حکم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ڈفرینٹ قسم کے رائے ہیں، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ 228 سے لے کے 232 تک یہ مسلسل آیات ہیں، جس میں طلاق کا ٹاپک ہے، مختلف اس کے ہر اینگل سے طلاق کو ایکسپلین کیا گیا، گو کہ اس میں فقہی لحاظ سے لوگوں کے مختلف رائے ہیں۔ جب ہم تدبر کریں گے تو پھر ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی خاندان میں اس ٹاپک سے اس کو پالا پڑے، لیکن حکم ہے، اور یہ ہے ایک حلال کام ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہمیں ہر اینگل سے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں بہت مسکنسیپشنز ہیں، مختلف رائے ہیں، لیکن چونکہ یہ ساری آیات جو ہیں 228 سے 32 تک ایک ہی ٹاپک پہ ہیں، تو ہم پہلے ان سب کا انالیسس کریں گے، گرامیٹیکلی ورڈز انالیسس، اور اس کے علاوہ لغت، پھر اس کے بعد ہم اوور آل ایک ایک جملے کے ساتھ ساتھ ہم اکٹھا تدبر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد اس کا لفظی انالیسس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ والمطلقات، اور عورتیں کون سی جو طلاق یافتہ ہوں، مطلقات طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن انتظار کریں وہ سب، بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے، ثلاثۃ تین، قروء تین حیض، تین حیض تک، یعنی قروء کا دوسرا میننگ طہر بھی کیا گیا ہے نا، تین حیض تک وہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں طلاق یافتہ عورتیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، اور نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ سب چھپائیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، وہ جو خلق پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان اگر کننا یؤمنن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ ہیں، کننا وہ ہیں، اگر وہ ہیں ایمان رکھتی، باللہ اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے، وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر، أَحَقُّ زیادہ حقدار ہیں، بِرَدِّهِنَّ ان کو لوٹانے کے، ان کو واپس کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ ارادہ کریں، اصلاحا اصلاح کا، اصلاح اس حال میں کہ اصلاح کا ارادہ کریں، وَلَهُنَّ
اور ان کے لیے مثل الذی مثال مانند اس کے ہے وہ جو علیہن اوپر ان کے ہے بالمعروفی مطلب سات معروف کے یعنی سات معروف طریقے کے وللرجالی اور مردوں کے لیے آدمیوں کے لیے علیہن ان پر درجتن ایک درجہ ہے. قرآن میں کتنے کلیئر احکامات ہیں پھر بھی خواتین انکار کرتی ہیں. واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی سخت زبردست ہے حکمت والا ہے. اچھا یہ ایک آیت کا پہلے ہم نے ٹرانسلیشن تو کیا لفظی ٹرانسلیشن. ذرا لفظی ٹرانسلیشن بالکل فرق ہوتا ہے. فرق سے مطلب کہ جو ہم کرتے ہیں اس طرح سے لیکن اس کے بعد جب ہم اس کا پراپرلی انالیسس کر کے سمجھتے ہیں تو پھر تھوڑا ٹرانسلیشن اپنے اعتبار سے کیونکہ جو اس میں حروف آ رہے ہیں ان کے میننگ اور سب چیزیں ملا کے تو الحمدللہ اب یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ خالی لفظی ٹرانسلیشن انف نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں کیسے پڑھنا ہے. تو پہلے ایسے کرتے ہیں کریں گے تو ہم تینوں چاروں آیات کا انالیسس لیکن پہلے ایک کا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ٹرانسلیشن کے ساتھ معنی بھی رہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ پہ چلتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلا کلمہ ہے والمطلقات. والمطلقات روٹ ورڈ سب کلیئر ہے تا لام قاف لیکن کیا بتا سکتے ہیں سیغہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے آپ بتائیں گے سیغہ کون سا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں عدد اور جنس کے اعتبار سے تو ظاہر ہے پلورل ہے اور معنی سے ہی سمجھ آتا ہے طلاق یافتہ عورتیں کیونکہ جمع مونث ہے تو اس کا مطلب ہے واحد ہوا مطلقتن. لیکن سیغہ کون سا؟ سیغے کا مطلب یہ ہے کہ مجرد سے یا مزید فی ہی سے بتائیں. مطلقات تا لام قاف روٹ ورڈ ہے اور بیچ میں لام کلمہ اور منہ جی ظاہر ہے مزید فی ہی کی فارم ہے نا اور آئین کلمے پہ اگر تشدید ہے تو ہم سمجھ سکتے کیا طلق یطلق. ٹھیک تو اٹ مینس کہ یہ اسم مفعول لام کلمہ جو آئین کلمہ اس پہ فتح ہے نا تو یہ ہو گیا اسم مفعول کا صیغہ اور جمع ہے ظاہر ہے مطلقات اسم مفعول کا صیغہ اور اس کا اگر ہم طلق یطلق سے باب تفعیل سے اس کا نکالیں مصدر تو بنتا ہے تطلیقن تفعیلن. ٹھیک ہے تو یہ میننگ ہے. چلیں تو یہ ہو گیا اسم مفعول کا صیغہ. یتربصنا پہلے سارے صیغے دیکھ لیں پھر انشاءاللہ انالیسس کرتے ہیں. یتربصنا را با سواد روٹ ورڈ ہے یہ کون سی فارم ہے کیونکہ اس میں یا تو مضارع کی علامت ہے شروع میں تا آ رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے ہم سمجھ جائیں گے کون سی فارم ہے یہ باب تفاعل کیونکہ آئین کلمہ ڈبل ہے اور شروع میں تا آ رہا ہے اور یہ مضارع کی علامت ہے تو یہ ہو گیا تربصا یتربصو. ٹھیک فارم 5. تو نون کیا ہے نون نسوہ ٹھیک ہے نا تو وہ سب کیا کریں روکے رہیں انتظار کریں کے میننگ میں نا تو رابا سا روٹ ورڈ ہو گیا. اس کے بعد بِأَنفُسِهِنَّ با ظاہر حرف جر اور با کا کیا میننگ ہے یہاں پہ وہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم اس کا تدبر کریں گے اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. تو یہ ہو گئی فارم 5 مزید فی کی اور بی حرف جر انفسی ہننا جمع کا صیغہ ہننا کی ضمیر آ رہی ہے اپنے نفسوں کے ساتھ. ثلاثتا ظاہر اسم عدد ہے. قروءن یہ بتائیں مجھے یہ کیا ہے قروءن یہ کون سا صیغہ ہے اس کا معنی تو ہم نے کر ہی لیا جی مطلب یہ کہ یہ جمع ہے نا پلورل ہے کس کی القراء کی تو اس کے معنی ظاہر ہے طہر کے ہے نا. اب ظاہر ہے اس کی بھی ہم ڈیٹیل کریں گے کہ یہ کون سے ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا مطلب حیض داخل ہونے کے یا اس سے کیا معنی ہے نا تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے پھر بات کریں گے. لیکن قاف را
क्या रूट वर्ड क्या है इसका? काफ रा हमजा, ठीक है, काफ रा हमजा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कलिमा है, चले इसकी लुगत करेंगे फिर हम बात करते हैं, ठीक है। वला या हिल्लू, या हिल्लू कौन से वाली फॉर्म है? ये मुजर्रद है, मजीद फी ज़ाहिर है, हाल आम लाम रूट वर्ड है, या के पर फतह है तो फिर मुजर्रद ही है ना, ठीक है। हल्ला, हल्ला या हिल्लू कौन सा फॉर्म हुई? बाब दराबा, ठीक है। लहुन्ना ऐ यक, तुमने कातमा से जमा का सीगा हो गया, फेल मुदारे का, इजी है ये भी मुजर्रद सही है, काफ ता मीम रूट वर्ड। अन अभी एनालिसिस देखते हैं। माँ खलक अल्लाहु नया वर्ड कोई नहीं। अरहाम, अरहाम जमा है, ज्यादातर सारे जमा के सीगे आ रहे हैं, किसकी जमा है? रहम की, ठीक है। रहम सबको पता है, औरत के पेट में जो, जिसको बच्चा दानी भी कह सकते हैं, यूट्रस जिसमें बच्चा होता है, ये प्लूरल आ गया। आगे नेक्स्ट देखें, कुन्ना काना से अभी इंशाल्लाह इसको भी एनालिसिस करेंगे। आगे आ जाएं, यू मिन्ना कौन सी फॉर्म है? मुजर्रद है या मजीद फी ही? सबसे इजी इसमें ज़ाहिर है हमजा मीम नून रूट वर्ड है, तशदीद ज़ाहिर है क्योंकि नून निस्वा है, लेकिन या के ऊपर जो दम्मा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये फॉर्म 4 है। ये तो इजी है ना, बिल्लाही वगैरह। व बुऊलातुहुन्ना, ये नया कलिमा आपके लिए, पहले नहीं गुजरा जी। क्या है ये? बुऊलातुहुन्ना, हुन्ना की तो ज़ाहिर उसके आगे ज़मीर है, मुदाफ मुदाफ इलैही है, लेकिन बाऊलातु किसकी जमा है? बाऊलतुन की, ठीक है, तो उसके साथ ज़मीर ऐड की गई है। लेकिन ये क्या है, कौन सा कलिमा है, किस टाइप का, कुछ आइडिया? इसम ज़ात है ना, क्योंकि इसका माना ज़ौज के मीनिंग में ना। देखें अरबी ज़ुबान में क्या खूबसूरती है कि मुख्तलिफ किस्म के कलिमात, लेकिन ये इसका क्या मीनिंग है, मतलब ये क्यों ये वाला मादा से इस्तेमाल हो रहा है, इसका इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ज़ौज होता, खाविंद हस्बैंड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इंशाल्लाह इसको अभी हम देखते हैं इसकी लुगत के एतबार से ना, ठीक है। ज़ाहिर मुदामदा, अहक्कू, अहक्कू किस टाइप का वो है वज़न? और ज़ाहिर हा काफ काफ रूट वर्ड है, लेकिन अहक्कू बताएं, इसम तफ्तील, ज़ाहिर है अहक्कू ज़्यादा हकदार है, तो कंपैरिजन के मीनिंग में। बिरद्दी हिन्ना, ज़्यादातर देखें सब ज़मायरी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जो बीच में मुख्तलिफ कलिमात है वो देखने। बा तो हो गया हर्फ जर, रद्दी, रद्दी कौन सी वाली ये वो है वर्ड है? रद्दा या रद्दू, ठीक है ना, ये होगा ना, तो ये उसका मस्तर हो गया रद्दिन। तो लौटाने के मीनिंग में, मतलब क्या मीनिंग है? लौटाना, वापस करने के मीनिंग में, ठीक है, रद्द से। फिर उसके बाद ज़ाहिर बा है, बा का माना देखेंगे इंशाल्लाह ताला क्या बनता है। फी जाली का इन अरादू, इरादा करना, इस्लाहन मस्तर है। इस्लाहन किसका मस्तर है? कौन सी वाली उसका फॉर्म का? इस्लाहन। और हाँ अरादू, ये वाला कौन सी फॉर्म है? पहले इसका बता दे मुझे। अरादू, अरादू कौन सी वाली फॉर्म, कौन सा सीगा है खास तौर पे ये बताएं जी। जमा का सीगा, गायब का ना, लेकिन फॉर्म कौन सी हुई? 4, ठीक है ना, फॉर्म 4। अरादू और यूरीदू, अरादा यूरीदू, तो ये जमा का सीगा हो गया ना। अरादा यूरीदू से अरादू, क्योंकि जमा का सीगा है, आपका वाव उसमें फाइल और अलिफ का है। इस्लाहन, ये बताएं मुझे, इस्लाह, इफ आलुन जी, ये भी फॉर्म 4 का मस्तर है। ये तो माजी का सीगा जमा का, और ये मस्तर है, ठीक है। चले आगे देखें। वलाहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहि बिल मारूफ वल्लिरिजाली जमा है इलैहिन्ना दरजतुन। और एंड पे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की दो एट्रीब्यूट्स, अजीजुन हकीमुन। अजीज, अजीज फाइल उनके वजन के ऊपर कौन सा सीगा हुआ?
आपको ये बात पता है ना कि सिफ्त मुशब्बहा और मुबालगे के सीगे एक दूसरे से मतलब वो वजन जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं ना। तो इसमें आपको डिफरेंट राय मिल सकती है। कुछ लोग अजीजुन को लिखा होगा, आप देखेंगे सिफ्त मुशब्बहा, ठीक है, गालिब जबरदस्त के मीनिंग में, कवि, इस तरह मुख्तलिफ फ़ाइल उनके वज़न के ऊपर। लेकिन कुछ जगहों पे आपको मिलेगा कि फ़ाइलुन के वज़न पर बामाना फ़ाइल, मुबालगा, मुबालगे के मीनिंग में भी आपको मिलेगा कि मुबालगे का सीगा है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अगर सिर्फ मुशब्बा है, दवाम है, उसमें हमेशगी है, तो साथ साथ मुबालगा भी होता ही है। लेकिन कहीं पे स्पेसिफिकली अलग अलग माना होता है कि बहुत ज़्यादा गालिब, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो सिर्फ मुशब्बहा के मीनिंग में फिर हमेशगी आ जाती है। तो इसी तरह हकीमों ने देखे हिकमत वाला, ठीक है, तो ये भी उसी मीनिंग में है। ये सिर्फ मुशब्बहा के ज्यादातर मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फाइल वजन दोनों का देख ले सेम है, फाइलुन, लेकिन अजीजुन के लिए मुबालगे का आएगा, लेकिन यहाँ पे हकीमुन के लिए सिर्फ मुशब्बहा का सीगा कि हमेशा हिकमत वाला ना। अल्लाह ताला की ये दोनों अस्माउल हुस्ना जो हैं, मतलब मसलहत वाला, तो यहाँ पे किस उसमें इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये आयत 228 का वर्ड एनालिसिस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझ लिया। अब इसको करते हैं हम ग्रामेटिकल एनालिसिस, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले इसका थोड़ा सा हम लुगत भी देख लेते हैं ना, ताकि हमें वर्ड्स के माने भी समझ आए। वैसे तो इसमें मेजॉरिटी वर्ड्स जो हैं हमें आते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ नए कलिमात है जिसमें से सबसे पहले कौन सा है, बाउलातु, बुऊलातु हुन्ना, बाउल। तो यहाँ देखिए बुऊलातु, इसके लिए कह रहे हैं कि फेल सुलासी मुजर्रद से बाब नसरा से बालतन, इसका मस्तर दाहिनी तरफ होना, ये मतलब मस्तर उसका मीनिंग है। लेकिन बा आइन लाम से बालुन, उसकी जमा बुऊलतुन फाइलुन, इसम ज़ात शौहर या खामिन। और ये देखें आपके सामने सूरह हूद की 72 में इस्तेमाल भी हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व हाज़ा बाली शैखन, और मेरा खामिन भी बूढ़ा है, मतलब हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे जमा इसकी इस्तेमाल हुई है, और थोड़ा सा इसमें इसी रूट वर्ड से बालुन, शाम का एक कदीम शहर, बाला बिका, मतलब एक शहर है, बाला बाका, बिका नहीं है, बाका, बाला बाका, बक्का के नाम से शहर है, और इसके अलावा एक बुत का नाम भी है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसी उससे रूट वर्ड से इस्तेमाल हो रहे हैं कलीमे। फिर ये सूरह साफात में भी इस्तेमाल हो रहा है, और सूरह साफात में देखें ये बुत के नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या तुम बाल यानी बुत का नाम लेके कि उसको पुकारते हो, सबसे बेहतर बनाने वाले को छोड़ देते हो, शिर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मुख्तलिफ जो कुरान में इस्तेमाल हो रहा है, जिस मीनिंग में बालन, यहाँ देख लें आपके सामने आयत है। दराजतुन, दाराजा से दुरूजन, सीढ़ियाँ चढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता चलना, दर्जे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना। दराजतुन, सीढ़ी का एक जीना, बुलंदी, रुतबा, और यहाँ पे जो आयत में इस्तेमाल हो रहा है वो इसी मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई नया कलीमा है, ऑलरेडी हम कर ही चुके हुए सारे। तो अब हम करते हैं एनालिसिस। अच्छा जी, सबसे पहले देखें यहाँ पे अल मुतल्लकात ज़ाहिर है इसम है, पहला कलिमा है, तो फिर इसकी पोजीशन और है भी मरफू हालत में क्योंकि जमा मुन्नस सालिम, और क्या पोजीशन होगी, मुब्तदा, पहला कलिमा जुमला इस्मिया, मुतल्लकात तलाक याफ्ता औरतें। खबर क्या है उसके बारे में, यतरब्बसना, यतरब्बसना फेल मुदारे का सीगा, और कौन सा वाला सीगा है, कौन सा सीगा है, गायब का ना, तो नून निस्वा, तो नून निस्वा है, और जाहिर है इसका इराब फिर क्या होगा, इससे पहले कुछ नहीं है ना आमिल। तो ये वैसे ये सीगे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम ही आया यहाँ पे, या शायद पहले भी आया हो, लेकिन यहाँ पे अभी ये बहुत ही क्लियर, इधर ज्यादा सीगे यही है। तो क्या इसकी अराबी हालत क्या होगी,
फेलुन मुदारिउन मरफून। क्यों? क्योंकि मबनी है ना। मबनी किस पे होता है? लाम कलीमा। तो लाम कलीमा स्वाद है, तो मबनीउन अला सकून फी महल्ली रफिन, चूंकि मरफू हालत में है तो जमा का सीगा हो गया, नून निस्बा फाइल। बी हर्फ जर अनफुसी हिन्ना, जार मजरूर मुतल्लिक। बी अनफुसी जार मजरूर मुतल्लिक किसके होगा? ज़ाहिर है फेल के, इस वाले फेल के मुतालिक। और हिन्ना की ज़मीर मुदाफ इलैही। ये तो सिंपल एनालिसिस है। आगे देखें सलासता, ये मंसूब है और जाहिर है ये मुदाफ भी है, लेकिन मंसूब क्यों है, वजह क्या है मंसूब होने की, वो आप बताएंगे मुझे। तीन कुरू, तीन हैज या तीन तोहर। अब ये हैज और तोहर क्योंकि ये अजदाद में से है ना, तो इंशाल्लाह इसको अभी हम जब एनालिसिस करेंगे तो मतलब तदब्बर करेंगे फिर इसकी डिटेल में जाएंगे ना। यानी कुरू का लफ्ज़ के लिए हैज़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो रहा है और तोहर का भी। तो फिर देखते हैं, हालांकि हैज़ नापाकी है और तोहर पाकी, तो क्यों ये है। बहरहाल तो तीन, तीन ये मंसूब क्यों है? ज़र्फ, ज़र्फ है ना। क्यों? नाइब ज़र्फ कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि असल में कुरूइन, तो ये अदद है ना, सलासता अदद है, तो यहाँ पे चूंकि तादाद की बात हो रही है तो उस लिहाज से फिर इसको नाइब ज़र्फ कहेंगे और कुरूइन मुदाफ इलैही। ठीक है, तो ये हो गया जुमला इस्मिया। अब इसमें खबर कहाँ है? खबर बताएं। जाहिर है जुमला फेलिया, ये जुमला फेलिया जो है ये पूरा का पूरा खबर होगा। ज़ाहिर है साथ इसके जार मजरूर और ये सब ज़र्फ और मुदाफ मुदाफ इलैही सब कुछ मिलके, तो ये पूरा का पूरा जुमला जो है ये मुतल्लक़ात की खबर होगी। तो ये हो गया जुमला इस्मिया। आगे चलें। वला, वाओ। अब वाओ के बारे में आपके ख्याल में क्या राय है? वैसे तो ज़ाहिर है जो टॉपिक चला रहा है उस हिसाब से अतफ ही है, और नहीं यहिल्लु लहुन्ना, यहिल्लु फ़ेलुन मुदारिउन और दम्मा इस पे आपको नज़र आ रहा है, अलामत मुदाफ है, हाल आलाम, हाल आम लाम रूट वर्ड से। लहुन्ना जार मजरूर मुतल्लिक यहिल्लु, और अन, अन आ गया, आई यक तुमना। अब यक तुमना सेम सीगा है, फेलुन मुदारिउन कौन सा? मबनियुन अला सकून फी महल्ली। अब बताएं आप फी महल्ली क्या होगा? ये फी महल्ली क्या कहेंगे इसको? जी फी महल्ली नस्बिन, क्योंकि अन है ना, अन ने आके तो क्योंकि ये मस्दर मुअव्वल बन रहा है तो इसलिए फी महल्ली नस्बिन, और ये मस्दर मुअव्वल हो गया। ठीक है, अन, लेकिन चूंकि मबनी है तो ज़ाहिर है फी महल्ली हमको उसको कहना है नून निस्वा फाइल और मस्दर की तावील में है। अगर हम इसको असल मस्दर में चेंज करें, क्योंकि अन मस्दरिया है ना, तो अन को हटा के जिस तरह माँ मस्तरिया आता है इसी तरह अन मस्तरिया भी है, तो इसको अगर हटाएं तो कातमा फेल का असल मस्तर लाना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो लाहुन्ना तो ये वाला या हिल्लु लाहुन्ना, आगे फिर हम क्या लाएंगे? इसका मस्तर। और क्या होगा कातमा फेल का? कितमान भी होता है मस्तर, मुजरद के तो ज्यादा मस्तर, लेकिन कितमानु कह सकते हैं आप यहाँ पे ना। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी तावील हो सकती है। बहरहाल ये पूरा जो मस्तर हाँ मस्तर मुअव्वल की क्या पोजीशन है, आप ये अब आप बताएंगे मस्तर मुअव्वल की क्या पोजीशन है यहाँ पे? हलाल है उनके लिए कि वो छुपाएं, फाइल, फाइल होगा ना यहाँ पे। फी महल्ली ज़ाहिर है कहेंगे इसको फाइल। किसका फाइल? इसका। ठीक है, नहीं हलाल, हलाल नहीं है, सॉरी नहीं हलाल, ला नफी का ना, नहीं हलाल उनके लिए, क्या हलाल नहीं? आई यक्तुमना, कि वो सब छुपाएं। और इसीलिए इसका अगर हम मस्तर निकालेंगे तो वो बनेगा कितमानु, तो वो भी मरफूई होगा क्योंकि उसकी फाइल की असल मस्तर जो है इसकी जगह, कि नहीं है हलाल उनके लिए छुपाना, उनका छुपाना, तो ये मीनिंग बनेगा उनके लिए उनका छुपाना। अच्छा आगे माँ क्या, अब सवाल पैदा होता है क्या छुपाना, तो फिर माँ की क्या पोजीशन हुई?
اسم موصول ہے، ظاہر مشترکہ ہے، مفعول بھی، ٹھیک ہے، جو چیز چھپانے کی بات ہو رہی ہے تو مفعول بھی اور مفعول بھی، لیکن یہ ہے مصدر، اسم موصول، مصدر نہیں اسم موصول، تو اس الذی کے میننگ میں، تو اس کے بعد کیا ہے پھر اس کا صلہ، اور صلہ کیا ہے؟ خلق، فعل ماضی، خلق اللہ، اللہ اسم جلالہ فاعل، فی حرف جر، اسم مجرور، مضاف الیہ، تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کیا ہوگا؟ مل کر صلۃ الموصول، ٹھیک ہے، جو خلقہ پیدا کیا اللہ نے ان کے دلوں میں، تو اب ماں اسم موصول اور یہ پھر اس کا صلہ ہو گیا، یہ پورا جملہ، ٹھیک ہے، صلۃ الموصول نا۔ اچھا اب ظاہر ہے جو نہیں چھپائیں، کیا جو خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، اب ظاہر خلقہ فعل کا بھی تو مفعول چاہیے نا، تو وہ کہاں ہے؟ ظاہر ہے آپ کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ حذف ہے، اور وہ کیا ہے؟ خلقہ، ٹھیک ہے، اللہ۔ اچھا ان کیا ہے؟ یہ تو ظاہر مضاف مضاف الیہ، اس میں تو کوئی دوسری کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اس کو کرتے ہیں ان کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہ اب آپ بتائیں، ان کس ٹائپ کا ہے؟ ان کننا، نوٹ کریں، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، ان کی ظاہر ہے جتنی بھی آپ نے نہیں نفی کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زمانے کے اعتبار سے اگر ہوں وہ ایمان والیاں، تو یعنی ایمان رکھتی، تو پھر یہ ہو گیا حرف شرط، حرف شرط تجزم فعلینی، اب یہ یاد رکھنا ہے، اوکے۔ تو اب کننا آ گیا، کننا ظاہر ہے فعل ناقص ہے، فعل ماضی ناقص اور مبنی ہے یہ، اور کننا بنا کیسے یہ آپ کو پتا ہے، کانا یکونو سے کننا، اس کے پورے ایک پروسیس ہے نا، لیکن اب ان کے بعد یہ جو ہے تو فعل بے شک ناقص، تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ فعل شرط، کیونکہ جملہ شرطیہ ہے، تو فعل شرط، لیکن چونکہ ماضی کا صیغہ ہے تو پھر اس کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوگی؟ فی محلی جزم، اور آگے یؤمننا۔ اچھا اب چونکہ کننا کانا فعل ناقص ہے تو اس کا اسم اور اس کی کیا چاہیے؟ خبر۔ اب بتائیں اس کا اسم کہاں ہے؟ اسم ضمیر اٹیچڈ، کیونکہ نون، یہ نون آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ڈبل نون و نسواں، تو متصل ضمیر اٹیچ اسم کانا، اوکے، اسم کانا، اور یؤمننا باللہ، یؤمننا پھر فعل مضارع آ گیا سیم، مبنی علی سکون، فاعل نون و نسواں، اور یہ جملہ فعلیہ، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جملہ فعلیہ خبر، کس کی خبر ہوگی؟ کانا کی خبر، اور فی محلی کیا کہیں گے کانا کی خبر کو؟ نصبن، ٹھیک ہے، خبر کانا فی محلی نصبن، یہ ہو گیا، اوکے۔ اور کچھ کوئی چیز ادھر مسنگ ہو تو بتائیں۔ تو یہ پورا کا پورا جملہ ہو گیا شرط، یہ ٹھیک، ان نے اس کو شرط دی، ان نے شرطیہ بنایا۔ اب بتائیں اس کا جواب و شرط کا ہے، اگر آگے دیکھیں تو آگے تو بالکل ڈیفرنٹ جملہ آ رہا ہے، اور معنی بھی ڈیفرنٹ ہے، واو آ رہا ہے بیچ میں، اور بالکل ڈیفرنٹ معنی استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا جواب و شرط کیا ہے؟ محذوف، کیونکہ اور اس کا قرینہ یا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آئیڈیا ہو کہ کیا کیا ہے محذوف، جیسے ہم آلریڈی پہلے یہ اس ٹائپ کے جملے کر چکے ہیں نا، کیا محذوف ہے، اندازن کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں، کیا نشانی ہے۔ ہمیشہ جب اس ٹائپ کے جملہ ہوتا ہے نا، جواب شرط محذوف کہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، پیچھے جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی حقیقت میں جو ہوتا ہے نا، یہ جملہ جو پیچھے والا جملہ یہ ہوتا ہے جواب شرط، لیکن وہ چونکہ اس کی ترتیب بدل دی جاتی ہے اور سمجھانے کے لیے، کرنے کے لیے، تو وہ اس وجہ سے پھر یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا جو جملہ ہے نا، یہ پیچھے والا یہ ہے، مطلب معنی میں دیکھیں نا، اگر ہوں یؤمننا کہ وہ ایمان لاتی کس پر؟ اللہ پر اور یوم آخرت پہ، تو پھر کیا کریں؟ نہیں حلال ان کے لیے، فلا، اچھا یہاں پہ فلا کہہ سکتے ہیں یہاں سے شروع کر کے نا، یہ بھی ایک رائے کے مطابق ہے کہ فلا یکتمنا،
यक्तुमना, कि वो छुपाएं जो अल्लाह ताला ने पैदा किए उनके दिनों में। तो ये एक्चुअली जवाब शर्त है, लेकिन इसकी तरतीब बदल दी जाती है, तो फिर इस वजह से इस जुमले को फिर इसको जवाबी शर्त नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि शर्त पहले आती है और जवाब उसका बाद में आता है। लेकिन सियाक को सबाक के एतबार से फिर हम ये कह सकते हैं कि तकदीरुहु, इस तरह करके कि ये है इसका। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कई दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए हमें इसको समझ आती। तो ये एक्चुअली जुमला हो गया शर्तिया। चलें, और कोई बात रह जाए तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। आगे देखें, वा बुऊलतुहुन्ना, और उनके शौहर अहक्कु, ज़्यादा हकदार है। वाओ हरफ अतफ और आगे बुऊलतु इसम है, तो ज़ाहिर इसकी क्या पोजीशन है? मुब्तदा। हुन्ना किस्म मुदाफ इलैही और ख़बर चाहिए। अहक्कु इसम तफदील का सीगा, इसीलिए एक हरकत है इसके ऊपर, इसकी हो गई खबर मुब्तदा की। ज़्यादा हकदार है बिरद्दिहिन्ना, उनके लौटाने के बारे में, मतलब उनके वापस लौटाने में ज़्यादा हकदार है। फी ज़ालिका, उसमें। अच्छा, अब यहाँ इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले बाहर रद्दी स मजरूर और हिन्ना की ज़मीर मुदाफ इलैही। तो बिरद्दी जार मजरूर, पहले तो इसका ताल्लुक मुझे बताएं किसके साथ है? जार मजरूर का इसका ताल्लुक किसके साथ? बिरद्दी का। या तो पीछे इस जुमले में देखना है ना, अहक्कु से इसम तफ्दील है ना, सिफ्त का सीगा, या तो फेल तो नहीं है, तो इसम तफ्दील से ही होगा ज़ाहिर खबर से। तो रद्दी, चूंकि ये मस्दर है, हिन्ना की ज़मीर। फी ज़ालिका, फिर जार मजरूर आ गया। पहले मेरी सवाल है कि पहले मुझे ये बताएं इसका ताल्लुक, बाद में हम देखते हैं। ज़ालिका इसम इशारा, इशारा तो ज़ाहिर है किसी चीज़ की तरफ इशारा होता है, यहाँ किसकी तरफ इशारा है? नोट करें, उनका लुटाना उसमें, किस में? ज़ालिका से किसकी तरफ इशारा है? नोट करें, उसमें। जी एक्चुअली यहाँ इशारा किसकी तरफ है? ऊपर। ऊपर किसकी तरफ? ये देखें, इसकी तरफ। सलासता कुरून, इस तीन जो कुरू हैं, यानी जो तोहर या हैज के महीनों की बात जो हो रही है, ये उसकी तरफ इशारा, जालिका का इशारा कि उसके, उसमें, क्योंकि फी आ रहा है ना, जरा नोट कीजिएगा यहाँ फी का माना। फी अब यहाँ पे किस मीनिंग में? सीधी से साफ क्लियर समझ आ रही है कि ज़र्फु ज़मान, टाइम पीरियड की बात हो रही ना, ठीक है। तो ये ज़ालिका से उस तरफ इशारा है। अब आगे बात कि ये ज़ालिका जो है, फी ज़ालिका, ये दोनों जार मजरूर का ताल्लुक किसके साथ है? ये अब मुझे बताएं, ये अब आप बताएंगे कि इसका फी ज़ालिका जार मजरूर का ताल्लुक किसके साथ है? पीछे ज़ाहिर है इस जुमले में हमने बनाना है ना ताल्लुक। हाँ, इशारा हमने बता दिया कि पीछे सलासता कुरून से है, लेकिन ये ज़ालिका जार मजरूर का ताल्लुक किससे होगा? इस जुमले में अहक्कु से, तो ये हो गया, इसके साथ नहीं बनेगा। उसमें ज्यादा हकदार है, नहीं जी, एक्चुअली ये रद्दी से, इसके साथ ताल्लुक होगा ना। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये मस्तर है, मस्तर है ना, रद्दा या रुद्दू से रद्दन, तो ये मस्दर है। रद्दी यहाँ मजरूर है, तो फी ज़ालिका जार मजरूर का ताल्लुक लुटाना उसमें, उसमें किसमें? सलासता कुरून, ठीक है। तो ये तो खैर हम अभी फिलहाल एनालिसिस करें, अभी इंशाल्लाह जब इस पे बात करेंगे तदब्बुर, तो फिर हमें मजीद इसमें क्लैरिटी आएगी। चलें आगे आ जाए। इन अरादू, फिर इन आ गया, ये तो जुमला पीछे का हो गया खत्म। अब यहाँ पे आ गया इन। अच्छा, ये जुमले को अगर हम देखें तो पीछे इसको हम उसके ऊपर मातूफ कर सकते हैं ना, ठीक है। आगे आ गया इन, किसके ऊपर भला मातूफ? पहले इसको देख लेते हैं, ठहरे। यहाँ पे इस जुमले को बुऊलतुहुन्ना, क्योंकि वाओ हर्फ अतफ है ना, तो इसको किसके ऊपर मातूफ करेंगे? जरा नोट करके बताएं। मुब्तदा खबर मिला के पीछे पहले जुमले के ऊपर, वल मुतल्लकात, इसके ऊपर मातूफ करेंगे ना, ये कि जो मुतल्लकात रोके रखें अपने नफ्सों को 3 कुरू, और आगे फिर
اور ان کے شوہر جو ہیں زیادہ حقدار ہیں، تو یہ یہاں پہ اس کے اوپر معطوف بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے تو دوسری بات آ رہی ہے نا. اوکے، چلیں آگے آتے ہیں. آگے پھر ان آ گیا تو اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ جملہ شرطیہ. تو یہ ہو گیا حرف شرط تجزم فعلینی، حرف شرط دو کو. اس کے بعد تو فوراً ہی ظاہر ہے فعل آ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ والا فعل کو ہم کیا بولیں گے، فعل شرط، لیکن ہے یہ ماضی کا صیغہ، تو پھر فی محلی جزمن، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ماضی ہے، کیونکہ فعل ہے نا، لِأَنَّهُ فعل شرط. واو فائل. اصلاحاً، اصلاحاً کی کیا پوزیشن ہوگی، منصوب ہے. اگر وہ سب ارادہ کریں، کس چیز کا ارادہ کریں، کیا ارادہ کریں، مفعول بھی منصوب، مصدر منصوب ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا، اس کا. اب اس کی بھی ہمیں جواب چاہیے، لیکن آگے تو پھر اگلی بات آ گئی، تو اس کا کہاں ہے جواب، سیم اسی طرح جیسے پیچھے تھا، ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا کہ اس کو ہم اگر یہاں سے لے جائیں، یہ ہو گیا شرط، یہ جملہ شرط ہے. اب ایکچولی جواب شرط پیچھے ہے، پیچھے ہوگا نا جواب شرط کے مطلب اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا تو وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کے شوہر، وہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، فاہم کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم لگا دیں فاہم، یا ان کے شوہر. احقو، ہم کی ضمیر ظاہر پھر مبتدا بنے گی، احقو اس کی خبر، اور آگے جار مجرور، کہ ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں یا وہ زیادہ حقدار ہے، ان کی طرف ہم کی ضمیر. تو فا اس لیے لگا رہے ہیں کیوں، کیونکہ دیکھیں آگے جملہ اسمیہ ہے نا، تو یہ جواب شرط ہے نا، جواب شرط جو کہ محذوف ہم مان رہے ہیں، تو فا آئے گی نا کیونکہ جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو اس طرح بنائیں نا. تو یہ ہو گیا جواب شرط، جو ہم تقدیر اس کی نکال رہے ہیں، تو اس کے معنی کے اعتبار سے پھر ہم سمجھ رہے ہیں اس کو. اور اس میں مزید کوئی بات، ظاہر ہے جو پھر محذوف ہے فا کے ساتھ، تو پھر اس کو ہم پورے جملے کو بول سکتے ہیں فی محلی، لیکن چونکہ وہ ہے ہی نہیں ہے لفظی طور پہ، تو پھر ہم اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ جار مجرور اور یہ سب. اچھا اب آ جائیں نیکسٹ جملہ یہاں سے، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی لہن، اب یہ یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا، تو اب یہاں پہ لہن جار مجرور مقدم آ گیا. جب بھی اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ کیا ہے، خبر شروع میں محذوف، اور یہ جار مجرور متعلق ہے خبر. مثلو مرفوع حالت میں، کیوں ہے مرفوع، کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک حرکت اور مثلو کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مضاف بنتا ہے، اور اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ الذی اسم موصول، ٹھیک سمپل، اور فی محلی مضاف الیہ لکھیں گے اس کو، فی محلی جرن، کیونکہ مضاف الیہ. اچھا اب وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے مثال، الذی وہ جو، علیہن، پھر اس کے بعد علی حرف جر آ گیا، ہنہ کی ضمیر، تو یہ تو ہو گیا نا خبر محذوف، جار مجرور متعلق، مبتدا مؤخر، اور الذی مضاف الیہ. اب ظاہر ہے الذی کے بعد کیا چاہیے ہمیں، صلہ، تو علیہن جار مجرور، پھر دوبارہ جار مجرور. تو اب ہم یہاں کس طرح سمجھیں گے، علیہن ان پر، کہ ان کے لیے مثال اس کی، وہ جو علیہن اس پر ہے، کیا اس ان پر ہے، تو یہاں پہ صلہ محذوف ہے، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے استقرہ، سیٹل ڈاؤن ہونا، استقرہ رک جانا، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے، اور یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے، ٹھیک ہے. معروف کے ساتھ، ہاں اب جار مجرور، یہ والا جو جار مجرور ہے یہ تو ظاہر ہے صلے سے متعلق ہے نا، لیکن یہ جار مجرور کس سے متعلق ہے، معنی کے اچھا اس میں آپ نے نوٹ کیا جار مجرور کا تعلق معنی سے ویزیبل ہوتا ہے، ویسے نہیں اتنا ہم کہہ سکتے، کیونکہ اکٹھے دو تین جار مجرور آ رہے ہیں، سب کا تعلق ڈفرنٹ جگہوں سے ہے. تو اب آپ نوٹ کریں بالمعروف، اس کا کس سے تعلق ہوگا، معروف کے ساتھ،
ان کے لیے مثل اس کے وہ جو علیہن بالمعروفی. ایکچولی یہاں پہ نا اب چونکہ ہم تدبر تو ساتھ کریں گے بعد میں، لیکن یہ جو جملہ ہے نا اس کے معنی دو طرح سے کہے گئے ہیں، بنتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ جو اگر ہم عورتوں کے حساب سے سوچیں تو پھر میننگ ڈفرنٹ ہوگا. مطلب یہ کہ ان پر ہیں یعنی عورتوں کے لیے حقوق، ایسے حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ان پر ہیں، معنی کہ للرجال علیہن درجۃ اس معنی میں. لیکن یہاں پہ دونوں طریقے سے دو معنی ڈفرنٹ طریقے سے لیے گئے نا. یعنی اس آیت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں کہ دونوں ہی معنی، یعنی یہ کہ جس طرح شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بیوی پر فرض ہے، اسی طرح اس کا یہ حق بھی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے. تو معروف کا مطلب یہی کہ جو دستور کے مطابق. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو ہم ڈسکس کریں گے نا، تو یہ کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، کیا ہے، کیونکہ اسلامی اس کے مطابق، تعلیمات کے مطابق یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہاں پہ اس جار مجرور کا تعلق پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ مثلو کے ساتھ. مثال کس کی؟ معروف کی. ایمان سے سمجھ آ جائے گی اس طرح. ٹھیک ہے. ایکچولی حقیقت میں یہاں مثلو کی جو صفہ محذوف ہے کہا تو یہ جاتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ نائب ظرف کے طور پہ نائب ظرف کہہ رہی ہوں، اس کو ہم نائب اس کے لے رہے ہیں نا، چونکہ یہ یہاں پہ خبر جو بن رہا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو صفہ ہے جو محذوف ہے حقیقت میں جار مجرور سے متعلق ہے نا، جو معنی سے نکلے گا. تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم جب تدبر کرتے ہیں نا پھر ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. آگے للرجالی، اور آدمیوں کے لیے علیہن درجۃ. پھر دوبارہ جار مجرور مقدم آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ خبر محذوف پہلے اور جار مجرور اس سے متعلق، اس سے متعلق. علیہن، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علیہن، یہ اب آپ بتائیں یہ کس سے متعلق ہے؟ للرجال کا تعلق تو ہو گیا نا جار مجرور خبر محذوف سے تعلق. اس کے لیے میں دیکھ رہی تھی تو مختلف قسم کی رائے ہیں، ظاہر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے علیہن کے بارے میں کہ یہ متعلق حال ہے، محذوف حال سے متعلق ہے. محذوف حال کس کا؟ محذوف حال درجتن کا. ٹھیک ہے. اس کا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال محذوف، کیونکہ معنی کے اعتبار سے دیکھیں نا کہ آدمیوں کے لیے یہ ان پر کن پر؟ عورتوں پر. درجتن فضیلت ہے، درجہ ہے، مطلب بلندی مرتبے کے اعتبار سے درجہ ہے، ایک قسم کی فضیلت ہے نا. مردوں کو ان پر اور مردوں کو ان پر ایک قسم کی فضیلت ہے، اس حال میں کہ ان کو فضیلت ہے یا ان کے درجات ہے تو ان پر. تو اس لحاظ سے حال محذوف سے متعلق ہے نا. تو اور دوسری طرف ایک رائے کے مطابق یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس کا تعلق للرجال کو تو وہ جس طرح لوگ قائم مقام خبر بھی بنا دیتے ہیں نا وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور علیہن کو خبر سے محذوف بھی کیا گیا. یہ بھی ایک رائے میں نے دیکھ لی نا. لیکن پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ جو مجھے زیادہ بہتر لگا وہ یہی ہے کہ حال کے بہتر کیا دونوں معنی سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے میننگ کے اعتبار سے. تو یہاں پہ اگر اس کو حال سے متعلق کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، تو جو اس کے معنی کے اعتبار سے ہے نا. درجتن پھر ظاہر ہے مبتدا مؤخر، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نکرہ ہے کیونکہ مؤخر مبتدا اکثر طور پہ نکرہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ والا جو جملہ ہے یہ چونکہ یہ عطف ہے نا واو، اب یہ کس کے اوپر معطوف ہوگا؟ ظاہر ہے پیچھے والی اس کے اوپر، اس والے جملے کے اوپر، کیونکہ یہ کنٹینیوشن ہے اس کی نا. آگے دیکھیں واللہ، پھر اس کو بولیں گے معطوف، اور یہ معطوف الہی. واللہ اور اللہ، اور اسم جلالہ مبتدا، اور عزیز خبر 1، حکیم خبر نمبر 2. تو اللہ کون ہے؟ عزیز ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. تو یہ ہوگی آپ کی آیت. اگر اس میں کچھ رہ گیا ہو تو ضرور بتائیں. اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت کے اوپر انشاءاللہ. چلیں دیکھتے 229. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الطلاق مرتانی، طلاق مرتانی دو بار ہے، دو مرتبہ ہے، بلکہ یہاں معنی ہوگا طلاق صرف دو مرتبہ ہے. فَإِمْسَاقٌ،
پس روک لو، روک لینا ہے، پس روک لینا ہے، بمعروفن اچھے طریقے بھلے طریقے کے ساتھ، او تسریحن یا رخصت کر دینا ہے، بی احسان، بی احسان احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں حلال نہیں جائز لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا کہ تم لو، تم سب لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن، مما اس میں سے جو آتیتموہن دیا تم نے انہیں، کیا دیا، شیئن کوئی بھی چیز، کچھ بھی جو بھی دیا انہیں، اس میں سے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم الا مگر ان یخافا مگر کہ وہ یخافا وہ دونوں ڈریں، تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ کہ نہیں، یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود، فَإِن پس اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کہ نہ یقیما کہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں، پھر وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا تو نہیں جناحا کوئی گناہ، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، آگے آ جائیں، فیما اس بات میں، اس چیز میں، فی مفتدت، فی مفتدت افتدت اس چیز میں جو وہ فدیہ دے، اور یہ اس میں ضمیر کس کی طرف جاری ہے، عورت کی طرف، کہ وہ فدیہ دے دے، بھی ساتھ اس کے، تل کا حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، مطلب وہ اللہ کی حدود ہے، اشارہ تلکا سے اسم اشارہ، کہ یہ ویسے ترجمے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی حدود ہے اسم اشارہ بعید، فلا تو نہیں، تعتدوها تم تجاوز کرو اس سے، ومن اور جو کوئی یتعدی تجاوز کرے گا، حدود اللہ اللہ کی حدود سے، فاولئک تو وہی لوگ، یہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں، یعنی ظلم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب چلیں پہلے اسی کو کرتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کلمات، لفظی ٹرانسلیشن میں پھر بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، مطلب کیا ہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ سے مراد کہ جس کے بعد رجوع ہو سکے نا، مطلب رجوع کیا جائے، تو پھر رجوع مطلب جو دستور کے مطابق ہے اسے رجوع کریں۔ اس کا رننگ ٹرانسلیشن بھی میں کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی بات سمجھ آ جائے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روک لینا ہے کس اعتبار سے، بھلائی کے ساتھ، یا پھر چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے مال میں سے جو دیا ہوا ہے انہیں، یعنی جو بھی دیا ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل ہم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، جب بھی طلاق ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی مسئلہ لین دین جو ہوتا ہے اس کو واپس لینے کی بات ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جو کچھ بھی لے لو اس مال میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر اس صورت میں کہ میاں بیوی دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فَإِن اور سو اگر تم ڈرو اس بات سے کہ دونوں اللہ کی حدود ہے، کہ دوبارہ اس بات کو رپیٹ کیا گیا ایمفسس کے لیے، تو کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ تو ان دونوں پر، یعنی وائف اور ہسبینڈ ان دونوں پر، اس بارے میں کہ عورت اپنی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے کہ وہ جو عورت کے بارے میں کہ وہ اپنی جیسے جان کا بدلہ دے
دے دے، یا پھر اپنی کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑا لے، یہ میننگ ہے نا. تو پھر دوبارہ کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تیسری مرتبہ. تو کیا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں، بس تو تم اس سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی حدود سے. جو کوئی بھی آگے بڑھے گا تو وہی لوگ ہیں، وہ ظلم کرنے والے ہیں. کتنے کلیئر کٹ الفاظ ہیں، اور پھر بھی ہمیں ہمارے ہاں کتنی کنفیوژن ہوتی ہے ہمیشہ اس والے معاملے میں، ہے نا. دیکھا جائے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے ہم لوگ. چلیں اب آ جائیں یہاں ورڈز کے اوپر دیکھتے ہیں. طلاق، ہم طلاقہ سے ہم دیکھ ہی چکے ہیں پہلے، طلاق کا کیا میننگ ہے. آگے دیکھیں مرتانی. مرتانی کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ تسنیہ ہے نا، مرتانی. مرتن اپنے اس میں مدینہ بک میں بھی پڑھ چکے ہیں، بہت استعمال ہوا تھا، یعنی مرتبہ، دوسری مرتبہ یا اس طرح کر کے. لیکن یہاں پہ مرتن کا مطلب ہے مطلب باری کے میننگ میں نا، دو مرتبہ، چونکہ وہ ہے تسنیہ کا صیغہ ہے. اب اس کا لغت کیا، ابھی انشاءاللہ ادھر دیکھتے ہیں ہم. تو مرتانی تسنیہ کا صیغہ ہے، مرتن کا تسنیہ ہے، اسی لیے نون کسرہ آ رہا ہے. امساک. امساک بتائیں. امساکن، وزن سے ہی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہوگا. امساکن، امسکا یمسکو امساکن. جی مصدر، فارم 4 کا مصدر، باب افعال سے نا، افعالن، امساکن باب افعال سے. فا ہو گیا، پھر اس کے بعد بمعروفن، یہ تو گزر چکا. تسریحن. تسریحن کون سا صیغہ ہے؟ تسریحن، کچھ آئیڈیا بتائیں. تسریحن، جی یہ کون سی فارم ہے؟ بتائیں بتائیں، شاباش. تفعیل کلیئر ہے، فارم 2، ٹھیک ہے نا. سرہا، سرہا یسرہ تسریحن، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، آزاد کرنے کے میننگ میں ہے یہاں پہ. تو یہ بھی کیا ہے؟ مصدر. نوٹ کریں کافی مصدر ہے، لیکن یہ فارم 2 سے ہے. بھی احسان. احسان یہ کیا ہے؟ مصدر، افعال کے وزن پہ، فارم 4 کا، ٹھیک ہے. ولا اور نہیں، یا حلو یہ پہلے گزر چکا. تاخذو، اخذ یا اخذو سے تاخذو، تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا. حمزہ خاصہ مما ہو جار مجرور. آگے آتیتمو، ہاں یہ بتائیں یہ کتنے کلمات ہیں اس میں؟ آتیتموہن. روٹ ورڈ کیا ہے پہلے یہ بتائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے سمجھ آ جائے گی. حمزہ اتا یا اتی، کیا میننگ ہوا؟ دینے کی میننگ میں، دینا. تو جو کچھ بھی تم نے انہیں دیا، لیکن ایکچولی یہاں پہ فعل کیا ہے؟ آتی، یہ ہے نا، یہ کون سی فارم ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. مجرد سے ہے، مزید فی، کون سی فارم؟ 4. کیسے پتا چلا؟ یہ جو یہاں ایکچولی یہ مد ہے نا، لکھنے کا ظاہر رسم الخط ڈفرنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ایک حمزہ تو اس کا روٹ ورڈ کا، اور دوسرا حمزہ کون سا؟ فارم 4 کا. تو وہ دونوں کو جب ادغام کر کے تو پھر کر کے اس کو پڑھیں گے نا. تو آتا یوتی، یوتی، اور مصدر کیا ہوگا؟ ایتا، ایتا ان. ٹھیک بول رہی ہوں میں؟ کیونکہ وہ فارم جب وہ حمزہ اس کا اینڈ پہ چینج ہو جاتا ہے نا، تو ایتا ان، تو یہ ہو گیا. اب آگے آ گیا تم. تم کیا ہے؟ ظاہر فاعل، تم نے دیا، جمع کا صیغہ. واو کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا واو؟ ہنہ کی ضمیر تو کسے دیا؟ انہیں دیا، یہ تو ہو گیا مفعول بھی. تو یہ کیا ہے؟ واو الاشباع. یہ کافی عرصے بعد استعمال ہوا ہے، اور یہ آپ کو رول یاد ہوگا کہ یہ کب استعمال ہوتی ہے؟ جب خاص طور پہ یہ تم کی ضمیر آتی ہے، اور اس کے بعد ایک اور ضمیر آتی ہے جو کہ مفعول بھی ہوتی ہے، یعنی فائل. یہ تو فائل ہی بنتی ہے نا آلویز، یہ والی ضمیر
یہ تو ہمیشہ ہی فائل ہوگی نا، کیونکہ فیل کے ساتھ فائل بن کر آئے. لیکن پھر اس کے بعد خاص طور پہ اسپیسیفک اس ضمیر کے بعد پھر دوسری کوئی بھی ضمیر آئے آگے لیکن جو کہ مفعول بھی ہو، تو اس صورت میں پھر یہاں پہ واو کا اضافہ کیا جاتا ہے. اشباع کا میننگ یہی ہے نا کہ بڑھانا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ واو بیچ میں آ گئی. ایک ایک کلمے کے بارے میں الحمدللہ پتہ ہونا چاہیے. ہنہ کی ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے. شیئن اللہ، اللہ کیا ہے؟ یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اللہ اس کو کون سا والا؟ چونکہ الحمدللہ مغنی میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہوئے ہیں. یہ مختلف اللہ کیا ہے بتائیں یہاں پہ. اس کے لیے حرف استثناء ہی کہیں گے ایکسیپٹ کے میننگ میں نا. ٹھیک ہے، حرف استثناء اس کو کہیں گے. لیکن انشاءاللہ جب ہم اس کے معنی کے طور پہ استعمال کریں گے نا پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. استثناء اور مستثناء والا رول ہم نے پڑھا ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو انشاءاللہ جب ہم اس پہ بات کریں گے پھر ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اللہ ایکسیپٹ ان یخافا. ان کون سا والا ان ہے؟ ظاہر حرف نصب و مصدرین. یخافا تثنیہ کا صیغہ اور ظاہر ہے کہ ان نے اس کو نصب دیا تو یہاں پہ حذف. اچھا ایکچولی ابھی انالیسس تو کرنا نہیں ہے، ابھی جسٹ ہم ورڈز کو دیکھ رہے ہیں کون کون سے ہیں. تو یہ خافہ تثنیہ آپ نے دیکھ لیا، خافہ یہ مجرد سے ہو گیا. اللہ، اب اللہ ایکچولی کتنے کلمات ہیں؟ الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ یہ حمزہ سے شروع ہونے والے یا حمزہ والے جتنے بھی کلمات ہیں وہ تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. تو پھر اب آپ نے اس کو ضرور بتانا ہے یہ کیا ہے نا، کیونکہ اس کے بارے میں جو بھی رائے ہیں انشاءاللہ جب ہم تدبر کریں گے نا پھر آپ نے ضرور اس کو ڈسکس کرنا ہے نا. تو یہاں پہ یہ دو ہے نا اللہ میں اللہ، تو لا یہاں پہ آ گیا ان مصدریہ. یقیما، یقیما پھر فعل مضارع منصوب کیونکہ ان ہے یہاں پہ نون ہے نا تو وہ چینج ہو گیا نا اس کے ساتھ. تو یقیما پھر تثنیہ کا صیغہ آ گیا اور قاف یا میم روٹ ورڈ یہ تو آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد آ جائیں حدودہ، حدود حد کی جمع رورل، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے. ان ہو گیا خفتم ایزی ہے. یقیمہ پھر استعمال ہو رہا ہے. جناحہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اس کے جناحہ کے بعد آ گیا انیا کوئی کلمہ. ہاں یہ بتائیں مجھے تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ افتدت، ظاہر ہے تاؤ تو تانیث ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، ماضی کا صیغہ ہے تو کون سا مونس کا صیغہ ہے؟ جی معنی کیا ہے؟ فدیہ دینا. عورت کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اگر کچھ فدیہ دے دے اور کچھ مال دے کر اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر، مطلب وہ ہماری زبان میں مطلب اصل میں خلا کی بات ہے. یہاں پہ فدیہ دینے سے مراد کہ وہ جو اس نے لیا ہوا ہے وہ واپس دے دے. تو بتائیں مجھے یہ کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ فا دال یا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیچ میں تا پھر ظاہر ہے اس کی ہے وزن کی، باپ کی تا ہے تو کیا ہوا پھر؟ افتدا. ٹھیک ہے، افتدا تا تانیث ہے. افتدا یفتدی اور افتداءن، افتعالن کے وزن کے اور افتعالن کے وزن پہ افتدان. فدیہ دینا، معاوضہ دینا. تو یہ وہ صیغہ ہو گیا. ظاہر ہے فارمیٹ لکھ لیں آپ اپنے پاس فارمیٹ. بھی ہی ظاہر ہے با کا صلہ اس کے ساتھ آ رہا ہے. تل کا حدود اللہ، پھر وہی تعتدو. جی یہ بھی دیکھ لیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ سیم، کیونکہ دیکھیں تا بیچ میں آ رہی نا. یہ تو خیر فعل مضارع ہے، یہ ہے کہ فعل مضارع ہے لیکن ہے فارمیٹ کیونکہ آئین دال واو روٹ ورڈ واو، یہ والا واو تو ظاہر فائل ہے، جو اس کا لام کلمہ ہے وہ تو حذف ہو گیا ہے نا کیونکہ یہ جتنے بھی ناقص استعمال ہو رہے ہیں ان سب میں یہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ اعتدا، اعتدا یعتدی اور یہاں ہے تعتدو. رائٹ، تو یہاں تعتدونا تھا تو تعتدو. اعتدا یعتدی اعتدان، باب افتعال فارمیٹ دونوں اسی سے.
ना तुम तजावज़ करो उससे किसे, हुदूद से। जी आगे आ जाए। वमन, तो जो कोई, यतअद्दा, ये अब बताएं, यतअद्दा ये कौन सा सीगा है, ये कौन सी फॉर्म है, सेम या दूसरी या कोई, नोट करें। यतअद्दा बताएं। आइन दाल वाव रूट वर्ड होता है ना इसका, तो क्या होगा यहाँ पे, यतअद्दा मुदारी की शुरू में तार है। जी ये फॉर्म कौन सी हुई, 8 है, नहीं ये है फॉर्म 5, क्योंकि शुरू में तार है, ये तो मुदारी की अलामत है ना। तो क्या होगा इसका माजी, क्या होगा माजी बताएं। तअद्दा, तअद्दा, फिर यतअद्दा, तअद्दा, ता शुरू में मुदस्की हो गई और दाल जो है ये आइन कलीम है ना, तो इसके ऊपर बाबे तफाल से तअद्दा यतअद्दा तअद्दियुन। अब इसका ज़ाहिर है डिफरेंट वजन हो जाए क्योंकि नाकिस है ना, तो यहाँ पे हज़फ है। हज़फ क्यों है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हद से तजावुज करना, तो हुदूद अल्लाह फ़ौलाई का अज़ालिमून, अज़ालिमून क्या है, इसम फाइल का सीगा। अच्छा इसमें अलिफ लाम बहुत सारे आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने उनको भी देखना है, अलिफ लाम के जो सीखे हैं। अच्छा जी चलें, अब यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं पहले लुगत और उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। इधर जो लुगत के लिखे हुए रूल उनको पहले देख लें। कौन सा वाला है ये, मर्रातानी, मर्रातानी मीम रा से है। फेल जो इस्तेमाल होता है इसका समिया बाब से है, तो मर्रा, मर्रारतन, मर्रारतन मीनिंग होता है तल्ख होना, कड़वा होना। नोट करें कितने डिफरेंट मीनिंग होते हैं। यहाँ देखिए बाप नसरा से है, तो मर्रन, रस्सी को बंटना, मतलब उसको ऐसे वो करना, रोल करना। देर पा बनाना, क्योंकि बा उसको ऐसे जब आपस में मिक्स करके रोल करते हैं तो वो फिर मजबूत हो जाती ना। हमेशगी देना, नोट करें। दूसरा माना है किसी के पास से गुजरना, बटी हुई रस्सी की एक लड़ी दूसरी के पास से गुजरती है, सुबहान अल्लाह। यानी वो दो होती है ना लड़ियां, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, मिक्स कर हो जाती है, तो पास से गुजर। मर्रतुन बार, दफा, मर्तबा, जो कि यहाँ इस्तेमाल हो रहा है और तस्निया का सीगा। फिर इमसाक, फेल सुलासी मुजर्रद से, दाराबा से हो तो मस्कन किसी से मुतल्लिक होना, किसी से चिमटना, मस, मस से हो गया ना। और इसके बाद मुश्क से खुशबू लगाना, ये भी है। और इसके अलावा ये डिफरेंट मीनिंग हमारा जो है यहाँ पे बाबे फाल से है जो इस आयत में है, किसी चीज को थामना, रोकना, ठीक है, तो ये मीनिंग आ जाएंगे। तो मतलब जाहिर है देखिए मस से ये मीनिंग उसी से करीब तरह ना, किसी चीज के साथ मस यानी उसको पकड़ के रोकना या टच करके या थाम के रोकना। तो यहाँ वाइफ को रोकने देंगे, कितना खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल हुआ है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। देखें तसरीहुन, सीन रा हा से है, ये फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है। फेल सुलासी मुजर्रद से, बाब फतह से है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म 2 से है ना। तो अगर इससे हो तो सरहन, सरह का दरख्त, एक किस्म का बगैर कांटे का दरख्त। चढ़ने के लिए ऊंट को खुला छोड़ना, मवेशी को चढ़ने के लिए छोड़ना। लेकिन अगर बाबे तफ़हील से है तो बिल्कुल छोड़ना, तो माना उसमें भी तकरीबन वही आज़ाद करना, बीवी को तलाक देना। यहाँ पे जो मीनिंग ज़रा छोड़ने से मतलब कि उसको छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। तो ये इसमें 2-3 ही वर्ड्स हैं यहाँ पे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग कर चुके हुए हैं। अब करते हैं हम इसका एनालिसिस इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहले देखें अत-तलाकू, अत-तलाक को दायरा इसम है। अच्छा इसमें भी देख लें अलिफ लाम, अलिफ लाम जितने भी है ना इंशाल्लाह इसको हम तदब्बर में नोट करेंगे क्योंकि माने से ताल्लुक होता है ना उसका। अत-तलाकू मुब्तदा क्योंकि इसम है, ज़ाहिर है। फिर जुमला इस्मिया मर्रातानी, मर्रातानी क्या है इसकी क्या पोजीशन होगी। एक्चुअली मर्रातानी यहाँ रस्मुल ख़त के एतबार से ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर अलिफ के साथ लिखेंगे तो ऐसे होगा मर्रातानी।
تو اب بتائیں کیا پوزیشن ہے اس کی؟ خبر، ٹھیک ہے نا. تو خبر مرفوع ہوتی ہے. یہاں تو رفع کی علامت مبتدا میں نظر آ رہی ہے. یہاں کیا رفع کی علامت؟ یہ الف، کیونکہ یہاں پہ اب چونکہ یہ تسنیہ کا سیگا ہے نا، تو یہ اس میں اب ذرا انہوں نے کھڑے الف کے ساتھ اتنا سمجھ نہیں آتا، اس لیے میں نے کھول کے لکھا اس کو نا. تو مرفوع علامت رفع کیا ہے؟ الف، الف مثنیٰ، ٹھیک ہے. اور نون ظاہر ہے عدد کے لیے ہے، تو یہ ہوگی اس کی خبر. تو یہ پورا جملہ پورا ہو گیا کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. آگے فا امساکن، فا عطف، امساکن امساک، اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ نکرہ حالت میں آ رہا ہے، نوٹ کریں. شروع میں ہی آ رہا ہے اور نکرہ آ رہا ہے امساک، اور آگے ظاہر ہے جار مجرور ہے، پھر عطف ہے، پھر اس کے بعد آگے اس کا مصدر آ رہا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ یاد رکھیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے ایون بگننگ میں بھی آئے تو بھی نکرہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب اس طرح کی سچویشن ہوتی تو ضرور پھر ایکچولی اصل عبارت، اصل چیز کوئی کچھ چیزیں حذف ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ مبتدا کا شروع میں آ کے نکرہ آنے کی کئی ریزنز ہیں. انشاءاللہ یہ جو مغنی میں آپ لوگ جلدی اس کو پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کیا صورتیں ہیں نا، کیونکہ ساری ایک جگہ تو نہیں پڑھی. ہاں مدینہ بک میں کچھ چیزیں پڑھی تھی. تو یہاں پہ امساکن جو ہے یہ مبتدا ہے، نکرہ ہے، اور بھی معروفن کی ظاہر جار مجرور ہے. تو پھر اس سے یہاں پہ خبر محذوف ہے، اس کو خبر نہیں کہیں گے آپ، ذرا آگے جار مجرور آ رہے تو خبر محذوف ہے. اس کے لیے پھر مختلف قسم کے سنٹنسز یا لفظ. ایک صورت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جائزن، جائزن جو ہے اس کی خبر جو ہے محذوف، یعنی کہ پس روکنا جائز ہے بھی معروف، یہ میننگ بنے، کیونکہ مصدر ہے نا، تو روکنا جائز ہے بھی معروف کے ساتھ. تو پھر یہاں بھی معروف پھر ظاہر متعلق ہے اس کے ہوں گے خبر کے. او حرف عطف اور تصریحن پھر اس پہ معطوف، کس پہ معطوف؟ اس پہ امساکن پہ، یہ بھی پھر اسی کے حکم میں آ جائے گا نا. بی احسان، احسان جار مجرور کا تعلق پھر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ، اور بھی معروف کا تعلق جو ہے اس کی خبر محذوف کے ساتھ. یہ تو مصدر ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو مبتدا ہے، تو ظاہر ہے اس کی خبر تو محذوف ہے نا، اس کا تو اس کے اوپر معطوف ہے. تو یہ ہو گیا الحمدللہ. اب چونکہ اس کے اندر بہت سارے معنی نکلتے، بہت ساری باتیں ہیں کہ کیا میننگ ہے اس کا روکے رکھنا، کب امساک کا مطلب کہ پکڑے رکھو، کب اس کی رجوع کرنے کے بعد کی ایکچولی بات ہو رہی نا، کیونکہ 2 مرتبہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر بات کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پھر مبتدا اور جار مجرور متعلق خبر محذوف، اور او حرف عطف تصریح معطوف، کس کے اوپر معطوف ہے؟ امساک کے اوپر. بی احسان جار مجرور، اس کی بتائیں یہ کس سے متعلق ہے؟ ایکچولی حقیقت میں تو بھی معروفن جو ہے یہ بھی نوٹ کریں نا، یہ امساک نکرہ ہے نا، تو یہ جار مجرور ہے. تو ادھر بھی اگر دیکھیں تصریح نکرہ اس کے بعد، تو یہاں پہ ہم یہ بھی ایک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ صفہ محذوف، صفہ محذوف ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو جار مجرور آتا ہے وہ اس کی صفہ محذوف سے متعلق ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، بے شک کہ وہ مبتدا ہے لیکن جو صفہ محذوف ہے دونوں میں، یہ بھی یہاں بھی اور یہاں بھی نا، دونوں سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ یہ دونوں ہو گئے. اب اس کے بعد بھی احسان، پھر یہ بھی ادھر صفہ محذوف سے متعلق اور یہ بھی صفہ محذوف سے متعلق ہو گیا. اور نہیں حلال جائز تمہارے لیے، واو عطف یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں استئنافیہ، دونوں رائے ہیں. کیونکہ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اب یہاں پہ نئی بات ہے نا، کہ مطلب نیا حکم ہے، نئی چیز سے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ نہیں لا نفی یا حلو مرفوع حالت میں، لکم جار مجرور متعلق فعل ان پھر آ گیا حرف نصب و مصدر تأخذو تأخذونا
منصوب حالت ہوگی تو یہ ہے مصدر مؤول. مصدر مؤول کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ تو فعل لاکم جار مجرور متعلق نفی میں آ گیا. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے اس کا فائل بھی چاہیے نا. تمہارے لیے تمہارا لینا جی فائل کی پوزیشن میں نا تو کیا بولیں گے؟ فی محلی رفع. ٹھیک ہے. مما اس میں سے جو آتیتموہن یہ ہم کر چکے. آتی اور تم کی ضمیر فائل واو الاشباہ ہن کی ضمیر مفعول بھی. ٹھیک. تو مما میں من اور ما کیا ہے؟ اسم موصول. اس میں سے وہ جو الذی کے میننگ میں نا اسم موصول. من اور ما اس کا ادغام ہوا ہے تو یہ پھر ظاہر ہے ما اسم موصول ہے تو پھر اس کے بعد کیا چاہیے؟ صلہ. تو صلۃ الموصول بھی آ گئی یہ جملہ. ٹھیک ہے. یہ جملہ پورا صلۃ الموصول ہے. اچھا یہ تو ہو گیا مفعول. اب بتائیں شیئن یہ کیوں منصوب ہے؟ کیا اس کے دو مفعول ہیں؟ یہ کیا اس کی کیا ہے؟ سوچیں ذرا. شیئن منصوب کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا مفعول 1 اور 2 ہے؟ معنی کے اعتبار سے اگر دیکھیں کہ مما یہ تو پھر وہ ہے نا صلہ انہیں جو دیا تم نے انہیں بس شیئن. ایکچولی یہاں اس کے بارے میں دو رائے ہیں نا جو میں نے دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم ہو سکتا آپ نے ایک سے زیادہ ہو. تأخذو ایک رائے یہ ہے کہ شیئن مفعول بھی ہے کس کا؟ اس فعل کا. تھوڑا آگے جا کے آ رہا ہے کیونکہ اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کے طلاق کے عوض میں مطلب اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے تو یہ شیئن اس کا مفعول ہے. ایک رائے کے مطابق یہ ہے. اور دوسری رائے میں کیا ہے کہ یہ جو ماں ہے نا یہ اسم موصول. اب سوال دیکھیں نا معنی کو دیکھیں کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لو اس میں سے وہ جو دیا تم نے انہیں. اب سوال پیدا ابہام ہے نا کیا اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابہام سا ہے تو اس ماں کی یہ تمییز ہے. دوسری رائے ہے تو دونوں ہی بات سمجھ آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے اگر دیکھیں اس کا مفعول بھی ہے کہ دیا جو وہ جو اس لحاظ سے شیئن اس کا مفعول بھی ایک بات ہے. دوسری رائے کے مطابق یہ ہے کہ یہ منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمییز ہے. ٹھیک ہے. چلے آگے آ جائیں. اللہ جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک تو ہے کہ یہ نہیں اس کے بارے میں نہیں سوری اللہ جو ہے یہ تو حرفو کیا ہے بتائیں؟ استثناء. یہ اس کے بارے میں ہم نے مغنی میں پڑھا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے جب ہم اس پہ تدبر کریں گے پھر ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. لیکن حرف استثناء اس کو بولیں گے. اللہ کے بعد پھر آ رہا ہے ان اور ان آپ کو پتا حرف نصب مؤثر اور نظر بھی آ رہا ہے کہ یہاں یخافانی تھا تو یہ تثنیہ کا صیغہ تھا نا تو حذف ہو گیا تو یہ ہو گیا منصوب. پھر دوبارہ یہ اب مصدر مؤول ہے. اچھا اب یہاں نوٹ کریں کیونکہ یہاں تک تو جملہ ہو گیا نا پورا یہ والا. اس کے بعد ایکسپٹ جملہ پورا تو اس کے بعد ایکسپٹ کے میننگ میں آ رہا ہے نا لیکن اس کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے ہی ظاہر ہے. تو اب یہاں پہ کیا بولیں گے کہ تم دونوں ڈرو. ایکسپٹ یہ کہ تم دونوں ڈرو. اب یہ مصدر مؤول جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اب یہ آپ بتائیں گے اس کی کیا پوزیشن ہے. اور پھر اس کے بعد ان لا یقیما ان اور لا پھر واقع دوبارہ سے ان آ رہا ہے لا اور پھر مصدر مؤول حدود اللہ یہ منصوب ہے اور یہ سب. اب بتائیں کچھ یاد ہے استثناء مستثناء والے رول ہیں یاد ہے؟ اگر ہم یہاں دیکھیں اس کو آپ مستثنیٰ بنا سکتے ہیں نا کیونکہ استثناء ہے یہ استثنائی صورت ہے نا. اب اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ وہ سارا رول آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ان اور یخافا مصدر مؤول کو کیا بولیں گے؟ فی محلی نصب کیونکہ مصدر کی تعویل میں نا فی محلی نصب منصوب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے بعد آ رہا ہے.
ये इस्तस्ना है ना, इसको निकाल दिया ना। अब ये कौन सा वाला इस्तस्ना है, इसके ऊपर ज़रा गौर करके आइएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम इस पे तदब्बुर करेंगे तो उस वक्त फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट करना है इसको ना। क्योंकि ये जो इस्तस्ना मुस्तस्ना का रूल है ना, इसमें मुख्तलिफ है ना, कि एक तो है मुनक़ते होता है और फिर मुत्तसिल और वो सारा। तो इसको देख के आइएगा, फिर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा माने से भी ताल्लुक़ होता है और वैसे भी चूँकि अभी हमने ये काफ़ी अरसे के बाद ये आया है, यहाँ पे ये मुलग़ा नहीं लिखा गया इसको। अब आई डोंट नो आपके पास कौन कौन सी राय है, लेकिन ये इधर अमल कर रहा है, क्योंकि अन या खाफा जो है ये मस्तर मुअव्वल है और मस्तर मुअव्वल की और कोई इधर पोजीशन नहीं बन रही। ठीक है, चलें आगे आ जाएं। अल्लाह, अब ये आपको पता है कि ये अन और ला, अन क्या है, हर्फ नस्बिन व मस्तरिन, और ला नफी का। ठीक है, अगर नहीं युकीमा के नहीं, तो युकीमा युकीमानी था, तस्निया का सीगा ये युकीमानी तो फॉर्म 4 है, आपको मालूम है ना। अकामा युकीमू से फॉर्म 4 का सीगा है ये, तो तस्निया का सीगा मुदारे का, तो ये मंसूब हालत हो गई। हुदूदा, हुदूदा की क्या पोजीशन है, मंसूब क्यों है, मफूल भी, किसका मफूल है, ये दायरा इसका मफूल इस फेल का। अल्लाह ही इसमें जलाला मुदाफ इलैही, तो ये हो गया जुमला। हाँ, अब ये अन ला युकीमा, अन ला युकीमा क्या है, मस्तर मुअव्वल, इसकी क्या पोजीशन बनेगी। हाँ भाई, ये अब आपको बताना है मुझे। क्या पोजीशन है, नोट करें मस्तर मुअव्वल की, कि नहीं मगर ये कि वो दोनों डरे, किस से डरे, सवाल पैदा होता है ना, क्या डरें, किस बात से डरें जी। यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी मस्तर मुअव्वल, मस्तर की तावील में आके ये क्या होगा, मफूलुन बिही। किसका मफूल है ये, इस फेल का। ठीक है, नोट करें, मफूलुन बिही मंसूब, और आगे फिर हुदूदा मफूलुन बिही है, लेकिन वो किसका मफूल है, वो इसका मफूल है जो मस्तर मुअव्वल का फेल है। तो ये अल्लाह ही इसमें जलाला मुदाफ इलैही। आगे आ जाए, फ़ाइन जी फा कौन सा बताएं, ये वाला फा, फ़ाइन। फिर अगर खिफ तुम, बस अगर तुम डरो, खौफ हो तुम्हें, इन अगर, ये तो हो गया ना हर्फ शर्त। ये फा जो है ये इस्तेनाफिया है, इसको अतफ नहीं कह सकते आप, ये बात माना भी समझ आ रही है ना। तो ये नाफिया, अतफ मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आपके पास है कोई तो आप देख सकते हैं, फिर मुझे बताइएगा। इन हर्फ शर्त, फिर दोबारा शर्त आ गई। खिफ तुम, ज़ाहिर है ये फेल माजी का सीगा, खाफा या खीफू से खिफ तुम, इसका हज़फ हुआ हुआ है चूँकि ये अजवफ है, आइन कलीमा हज़फ हुआ हुआ है, तुम की ज़मीर आ गई आगे, तो खिफ तुम में तुम की ज़मीर फाइल, तो इसकी क्या पोजीशन हुई, फेलु शर्त, फेलु शर्त फी महल्ली जज़मिन, क्योंकि ये माजी है ना। आगे देखें, अल्लाह सेम उसी तरह, अन और ला युकीमा फिर सेम, हदूद अल्लाह सेम, ये सब हम सेम कर चुके। हाँ, इसकी क्या पोजीशन है, मस्तर मुअव्वल की, यहाँ पे ये बता दें मस्तर मुअव्वल, क्योंकि हर जगह मस्तर मुअव्वल सेम तो नहीं हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है। यहाँ क्या है, सेम मफूलन भी, क्योंकि इसका मफूल है ना। ठीक है, खैफ तुम का मफूलन भी ही, क्या डर हो कि नहीं तुम दोनों कायम रख सकोगे, क्या, अल्लाह की हदूद। ठीक, हदूद अब फिर मफूलन भी युकीमा का, और यहाँ नून हज़फ हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है शर्त, क्या इसकी भी जवाब शर्त महसूफ है, बताएं। नहीं, इसका जवाब शर्त मौजूद है, आगे फा भी इंडिकेट कर रहा है ना, क्योंकि माने में बात समझ आ रही ना, कि अगर पीछे नहीं है ना, ये नया जुमला है वैसे भी, इसीलिए फा इस्तेनाफी है। तो यहाँ फा ये जो है, ये कौन सा फा है, अल्फाउ वाक़ियतु फी जवाब शर्त, रब्त के लिए जो होती ना, ये फायदा देती है रब्त क्या।
تو یہ فا ہو گیا جوابی شرط پہ. اور کیوں آیا فا اس کی وجہ دیکھ لیتے ہیں. لا جناحا فتح. لا جناح جہاں بھی استعمال ہو ذہن میں رکھیں کہ یہ والا لا کون سا ہے. لا نافیۃ للجنس کیونکہ ہا کے اوپر یہ دیکھیں ایک حرکت تو چونکہ یہ اس کا اسم ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. تو جناح کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ جواب شرط ہے. تو لا نافیۃ للجنس جناح اسم لا. اب اس کی خبر چاہیے تو وہ کیا ہے خبر. آگے علیہما علی حرف جر ہما کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے ان دونوں وائف اور ہسبینڈ کی طرف. اور علی حرف جر اور یہ جار مجرور متعلق کس کے ہوگا خبر محذوف. سارے خبر ادھر نہیں ہے نا تو خبر محذوف. کس کی خبر خبر لا کی خبر کی بات ہو رہی ہے اور یہ متعلق ہے خبر محذوف. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فی ما بھی اسی سے تعلق ہے نا کیونکہ علیہما ان دونوں پر معنی دیکھیں نا پس نہیں کسی قسم کا کوئی گناہ ان دونوں پر ان دونوں کے اس چیز کے بارے میں اس میں یا اس میں اس کے بارے میں. تو یہاں یہ پوائنٹ فی ما جار مجرور فی حرف جر ما تو یہ دونوں کا تعلق فی ما بھی علیہما کا بھی خبر محذوف سے. باقی انشاءاللہ پھر اس کے معنی کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ ہو گئی آپ کی خبر محذوف یہاں پہ اور فی ما اس سے تعلق اور یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو گیا جواب شرط فی محلی جزم کیونکہ ان نے یہاں فعل شرط کو تو دیا لیکن اب یہ فار ہے. کیوں کیونکہ جملہ اسمیہ جو آتا ہے جواب شرط میں تو پھر اس وقت فا آتی ہے. تو یہ تو رول آپ کو الحمدللہ آتا ہے. چلیں آگے آ جائیں. نیکسٹ جملہ افتدت. جی یہ ہو گیا فعل ماضی کا صیغہ تاؤ تانیث. اس کا فائل کہاں ہے فائل محذوف. کیا محذوف ہے یا کی ضمیر سمیں پتہ چل رہا ہے فارم 8 سے ہے. بھی با کا صلہ متعلق فعل تل کا اسم اشارہ. اب یہ آپ بتائیں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. تلکا کی پوزیشن بتائیں. اس کے ساتھ کوئی فعل سے تعلق ہے کیا ہے تلکا کی کیا پوزیشن ہے. نہیں اس کا کوئی فعل سے تعلق نہیں. یہاں سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا کیونکہ دیکھیں نا معنی میں بھی دیکھ لینا کہ اس کے بارے میں بیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کہ بدلہ دے عورت ساتھ اس کے یعنی جو وہ واپس دے اس کو نا مال وغیرہ. تو یہاں ہاں یہ ہمیں بھول گئی آپ سے پوچھنا یہ ماں کے بارے میں. ماں کس ٹائپ کا ہے ظاہر ہے یہ اسم موصول ہے الذی کے میننگ میں وہ جو اس میں وہ چیز جو تو اسم موصول جار مجرور ہے یہ. اور آگے جو فعل ہے افتدت یہ پورا جملہ اس کی کیا پوزیشن ہے صلۃ الموصول ماں کے لیے کیونکہ اسی کے بارے میں اس بارے میں کہ وہ فدیہ دے ساتھ اس کے ماں کا صلہ کیونکہ اسے بات ڈیفائن کرا ہے نا اس کو پوری طرح. چلے یہاں تک تو ہو گیا جملہ فعلیہ. اب آ جائیں آگے چونکہ صلۃ الموصول ظاہر ہے اس کا اعراب نہیں ہے. آگے آ جائیں. اب با جو ہے نا ضرور اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ با کے کیا معنی ہے. تلکا سے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی پھر پوزیشن کیا ہوگی مبتدا اسم اشارہ ہے. یہ حدود ہیں اللہ کی حدود خبر یہ فی محلی اور حدود کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اعراب تو یہ کیا ہے فی محلی رفن تلکا کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں لام بوت کا اور تی وہ سارا اسم اشارہ یہ استعمال کم ہوتا ہے اس لیے اور ادھر خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ واحد مؤنث ہے تو اٹ مینز کہ یہ کیوں آ رہا ہے واحد مؤنث کا کیونکہ حدود آ رہا ہے تو کلو جمع مؤنث مبتدا اور خبر آپس میں میچ نہیں کرے لیکن یہ حدود ہیں ٹھیک ہے لمٹس ہیں جمع میں ہم بات کریں گے نا اللہ ہی اسم جلالہ فاعل. اوکے فلا تعتدوها پس نہیں تم سب تجاوز کرو اس سے
اوکے اب بتائیں فا، یہ کون سی فا ہے؟ فس پھر عطف یا استئنافیہ؟ معنی کے اعتبار سے دیکھیں نا تو جو بات کہی جا رہی ہے ظاہر جملہ فعلیہ ہے، ڈفرنٹ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کے اعتبار سے تو نئی اسٹیٹمنٹ ہے نا، تو اس لحاظ سے پھر یہ فا استئنافیہ ہے۔ تعلق تو ظاہر ہے پیچھے معنی سے ہو رہا ہے نا کہ حدود ہے تو ان سے تجا، کیونکہ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ واحد مونس حدود کی طرف، وہی کلو جمع مونس کا رول، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ چلیں لا کون سا ہے؟ ناہیہ، لا ناہیہ، تو اس وجہ سے تعتدو فعل مضارع مجزوم بحذف نون، حذف ہو گیا۔ وا، واو آ گیا، وا من، تو جو کوئی، اوکے اب یہ وا کون سا ہے؟ واو، یہاں تک تو بات پوری ہوگی نا پیچھے والے کنیکشن کے ساتھ۔ اب واو کون سا ہے؟ اور جو کوئی تجاوز کرے گا، عطف نہیں کہہ سکتے اس کو، استئنافیہ ہی ہے، کیونکہ اب وہ آگے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ اب آ رہی ہے کہ جو کرے گا۔ تعلق تو ظاہر ہے ہی ہے پیچھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ واو فاعل، ہا کی ضمیر مفعول بھی جو اس کی طرف جا رہی ہے۔ واو استئنافیہ من، جی من بتائیں، جو کوئی، سب کی بات نہیں ہو رہی، جو کوئی، اسم و شرط، پیچھے ان کافی استعمال ہوا ہے شرط، اور یہاں بھی دیکھ لیں شرط آگی، لیکن یہ اسم و شرط ہے۔ کیا یہ بھی جزم دیتا ہے؟ کتنے فعلوں کو؟ دو کو یہ بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تجزم فعل ہے، نہیں جو ان حرف ہے اور یہ فعل ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اسم ہے نا من، تو اس کی کیا پوزیشن ہے اسم و شرط کی؟ مبتدا، تو پھر یہ بھی جملہ اسمیہ ہو گیا، لیکن ہے اسم شرط، شرط کا۔ اب اس کا آگے کیا ہے؟ یتعدی، یہ کیا ہے؟ فعل، اور فعل کون سا؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں تو آپ کو جزم کی علامت نظر آتی، کیا بتا سکتے ہیں جزم کی علامت کیا ہے اس میں؟ یتعدی فعل مضارع مجزوم وعلامت جزمہ حذف حرف لا، کیونکہ اس کا آخر سے کیا ہے؟ حذف حرف لا نا، حذف ہوئی ہوئی ہے نا، لام کلمہ حذف ہوا ہے کیونکہ ناقص ہے نا، تو ناقص میں یہی ہوتا ہے۔ تو یتعدی الف سے چینج ہوا ہوا تھا نا، تو یہاں حذف حرف لا، اور یہ فعل و شرط ہو گیا۔ باقی حدودا پھر مفعول بھی، کس کا مفعول؟ ظاہر اس فعل کا، اللہ اسم جلالہ، تو یہ ہو گئی شرط۔ کیا جواب شرط ہے؟ بالکل ہے، فا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ، ٹھیک ہے؟ جواب شرط کا اولائی کا مبتدا، پھر وہی ہم الظالمون، اس کی پھر وہی دو قسم کی انالیسس کر سکتے ہیں، ہم کو مبتدا یا ضمیر فصل بنا لیں جملہ اسمیہ، یا پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ مبتدا اور یہ پورا جملہ اس کی خبر، وہ دونوں ہی آپ کو معلوم ہے اس کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ ہو گیا جواب شرط فی محلی جزم، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا، اور دوسرا جو تھا میں نے بتا دیا، اولائی کا مبتدا، ہم ضمیر فصل، الظالمون خبر، کس کی خبر ہے؟ اس کی، میچ بھی کرے، اور یا پھر یہ جملہ اسمیہ خبر، دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ ہی ہوگا فی محلی جزم جواب شرط۔ چلیں اچھا، اب کچھ بیچ میں اگر کچھ مسنگ ہے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ دیکھ کے آئیے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے۔ اب میں یہاں روک رہی ہوں، گو کہ میرے ارادہ تھا کہ یہ ساری ہم تینوں آیات کم از کم جو نکاح سے تعلق ہے وہ کر لیں، کیونکہ آگے لیکن اس میں کافی چیزیں تھیں، انالیسز، ایک ایک کلمے کو دیکھنا، تو الحمدللہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا دونوں آیات کو۔ اس کو غور و فکر کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آیات ہم تدبر کریں گے، کیونکہ سارا تعلق اس کے ساتھ ہے طلاق کا۔ تدبر نہیں، پہلے ہم انالیسس کریں گے، پھر ہم تدبر آخر میں کریں گے، کیونکہ اکٹھا ملا کے بات کریں گے نا۔ دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔